الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عرفنا ربنا حق معرفته وحق قدره وما عرفنا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ جتنے بھی مجلسیں اور دینی کام ہمیں نظر آتے ہیں، درس حدیث کی مجلس، درس قرآن کی مجلس، یہ سب کے سب ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں کہ ہم ہر گھڑی ہر زمانے میں ان کی بات کو سن کر گویا ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، چاہے درس قرآن ہو، درس حدیث ہو یا کوئی بیان ہو. ورنہ آج دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایسے دور میں جو لوگ ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت بیزی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ایزی کر دے. ورنہ اس دور میں فارغ کرنا اپنے آپ کو دین کے لیے یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے. اس دور میں اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کی مجلس میں آنا، درس حدیث میں آنا اور بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں. ورنہ ہم آج کل ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ یہ مجلسوں میں آنا، دین کی باتوں کا سننا ویری ویری ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل. اسپیشلی our youngsters, they have no time to sit in the gathering of hadith, the gathering of Quran. Oh, they have no time. The busy whole day from morning till evening. اور ویکینڈ آتی ہے تو کہتے ہیں پورے ہفتے کے تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں گے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. جس طرح ہم نے آج مسجد کو کھولا، ہمارے اقبال بھائی نے دونوں طرف سے مسجد کو بھی، ادھر سے مدرسے کو بھی کھولا اور لوگ آ رہے ہیں. یہ مجلس جو ہم نے رکھی ہے خاص طور پر سسٹرز کی مجلس ہے، یہ ہماری مائیں اور بہنوں کی، کہ ان کو بھی دین کی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں. میں بھی 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے کچھ مضمون کو دیکھتا ہوں. موقع اور مناسب کے اعتبار سے آج کئی سالوں سے آپ کے سامنے یہ ٹاپک کو ڈفرنٹ ٹاپک کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
لیکن اگر مجلس ہے، لوگ آتے ہیں تو اللہ مزید بات کہنے کی توفیق دیتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے روزانہ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک ہے پڑھ کر اپنی چھاتی پر دم کرنا چاہیے، اپنے سینے پر، کہ اللہ میرا سینہ دین کے لیے کھول دے۔ اللہ پاک دین کی خدمت، دین کی بات سننے سنانے کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ پھر دین پر چلائے گا۔ بہت مشکل ہے شوہر کا کام، بچوں کا کام، بچیوں کا کام، اسکول، اور پھر گھر کا کام، پھر پکانا، یہ سب کچھ آگے پیچھے کر کے تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اس وجہ سے ان کی بات کو سننے کے لیے دور دور سے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ پاک ہم کو لے آتے ہیں، ورنہ ہزاروں عورتیں ہیں گھر پر، کس کو توفیق ہوتی ہے، کس کے پاس ٹائم ہے؟ بغیر ضرورت کے بھی لوگوں کے پاس مارکیٹوں میں گھومنے کا ٹائم ہے، بازاروں میں گھومنے کا ٹائم ہے۔ ایک چیز خریدنی ہو 5-6 گھنٹے مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیثیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کاش کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا کی محبت ہو اور ہم ان کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوں۔ اللہ سے دعا کرے جیسے مسجد کے دروازے کھولے، مدرسے کے دروازے کھولے، ہم آ گئے، اللہ ہمارے دلوں کے دروازوں کو بھی کھول دیں، اللہ ہماری دل کی آنکھوں کو بھی کھول دیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے مانگ رہے ہیں ایمان کے بارے میں، اس کو مکمل طور پر پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے لولاک لما خلقت، یہ کائنات ساری کے ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک ذات کے خاطر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جگہ جگہ ہم کو کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے نبی کی بات، میرے نبی کی بات، میرے نبی کی سنت، میرا نبی کا طریقہ۔ اور اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ کرام نے اس پر محنت کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج تک علماء، صلحاء، نیک لوگ اس پر محنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے اقوال سناتے ہیں، اور یہ تو خالی ہم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا چرچا اور ان کی بشارتیں پہلے انبیاء بھی سناتے رہے، قرآن میں ہے۔ ابھی تو ہزاروں سال باقی ہے، مگر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی دے رہے ہیں۔ جس طرح ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تعلیم دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تعلیم دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر لمحہ یوں سمجھو معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کبھی آدھا معجزہ، کبھی کیسا کبھی کیسا۔ ایک معجزہ منکرین کے لیے کافی تھا، لیکن بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کیوں دکھلوائے؟ اس قدر معجزات۔ جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اللہ کے ہونے کا انکار کیا کہ اللہ نہیں ہے، اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا اگر کوئی ثابت کر دے
تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ اللہ ہے. تو وزیر نے کہا تم نے فلاں فلاں نام نہیں سنے؟ اور بعض علماء کے نام گنوائے وزیر نے. ان کے مقابلے میں وہ آپ کو ہر وقت ہرا سکتے ہیں، آپ کو حکومت دینی پڑے گی، بڑے مولوی ہے وہ، اور وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ایسے دلائل بیان کریں گے کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی. کبھی کبھی وزیروں کو زیادہ فکر ہوتی ہے تنخواہ کی، یہ شاپ ہی بند نہ ہو. شاپ بند ہو جائے تو سارے کام والوں کی تنخواہ چلی جاتی ہے، سب کا کام چھوٹ جاتا ہے. تو اس کو ویسے کیسے اس کو رکھنا ہے، اس کی ترکیب بتلاتے ہیں. وہ جیسے ایک بادشاہ گزر رہا تھا اپنی وزیر کے ساتھ، ایک بڈھے آدمی کو دیکھا کہ وہ مینگو کی پلانٹ وہ لگا رہا ہے، مینگو ٹری کا پلان لگا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا اے بوڑھے حاجی صاحب، آپ کے پیر تو قبر میں لٹک رہے ہیں اور آپ مینگو کا ٹری لگا رہے ہیں، کب مینگو کھائیں گے؟ قبر سے کھانے آئیں گے؟ قبر سے اٹھ کے آئیں گے؟ یہ تو کب بڑا ہوگا؟ تو اس بوڑھے نے کہا، وہ بھی بڑا کسان تھا، فارمر تھا، اس نے کہا پچھلوں نے لگایا ہم نے کھایا، ہم لگائیں گے بعد والے کھائیں گے. وہ بھی تو لگا کے چلے گئے، انہوں نے تو نہیں کھایا، ہم نے کھایا، ہم لگائیں گے، ہمارے بعد والے بچے کھائیں گے. تو بادشاہ نے کہا بہت زبردست بات کہ لو اس کو 1000 درہم دے دو، 1000 درہم دے دو. تو اس بڑے حاجی صاحب نے کہا الحمدللہ ابھی تو میں لگا رہا ہوں اور فوراً مجھے مینگو مل گئی 1000 درہم کی، 1000 درہم مجھے مل گیا، ابھی تو میں لگا ہی رہا ہوں. بادشاہ کو بڑی ہنسی آئی، کا 1000 اور دے دو. بڑا اچھا جواب دیا اس نے. یہ بوڑھا بڑا ہنسنے لگا. بادشاہ نے کہا کیوں ہنس رہے؟ کہا لوگ مینگو ٹری لگاتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ وہ پھل دیتا ہے، میں نے تو ابھی لگایا ہی ہے اور سال میں 2 مرتبہ پھل دے دیا، 1000 اور 1000، 2000 مل گئے. تو وزیر نے کہا آگے چلو ورنہ یہ سارے نکلوا لے گا. اس کو فکر ہو گئی، آگے چلو ورنہ یہ سارے پیسے آپ سے نکلوا لے گا. تو بعض مرتبہ وزیر کو بڑی فکر ہوتی ہے، تو یہاں بھی وزیر نے کہا تم ایسا مت کہو ورنہ حکومت چلی جائے گی. حضرت فرماتے ہیں وہ بادشاہ، یعنی مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں وہ بادشاہ کہنے لگا وہ ثابت تو کر دیں گے لیکن میں مانوں گا جب، تو میں مانوں گا ہی نہیں کہ اللہ ہے، وہ چاہے کتنے دلائل دیتے رہے میں تو مانوں گا ہی نہیں، تو بھی مجھے دینی نہیں پڑے گی. اسی طرح مکہ کے کافروں نے مشورہ کیا کہ کوئی معجزہ دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی سے، ایسا ہو جو بہت ڈیفیکلٹ معجزہ ہو، میریکل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کہاں چاہتے ہو بتاؤ. انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے جواب دیتے. پھر کہا بھائی جادوگر کا جادو تو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر تو اوپر کی طرف نہیں چل سکتا، تو ایسا کرو کہ ہمیں اسکائی میں، آسمان میں کوئی معجزہ دکھاؤ، آسمان میں کوئی معجزہ دکھاؤ. چلو زمین میں تو آپ کا جادو چل جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں معجزہ طلب کیا گیا. بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں، بعض کہتے ہیں مینا کے کوئی پہاڑ پر. چاند کی طرف فرمایا تم چاہتے ہو میں آسمان میں معجزہ دکھاؤں؟ یہ چاند نظر آتا ہے تم کو، 14 یہ فل مون ہے. ان لوگوں نے کہا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، پر دیکھو میرا معجزہ. انگلی کا اشارہ کیا، ایسے ہی جیسے کاٹ رہے ہیں روٹی کو،
انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کا ایک ٹکڑا ادھر نیچے آ گیا اور ادھر والا ادھر. پہلے یہ آیا آہستہ آہستہ، پھر یہ گیا، ایک ساتھ نہیں، تاکہ دیکھنے والا برابر یہ پہلے دیکھ لے، پھر دوسرا برابر دیکھیں کہ معجزہ صحیح ہے. کاٹنا ایک معجزہ، پھر ایک کا آنا، آدھے کا ادھر آنا مشرق کی طرف ایک معجزہ، دوسرے آدھے کا مغرب کی طرف آنا دوسرا معجزہ. یہ کافی تھا ان کے لیے ماننے کا. پھر وہ واپس چلے گئے، مل گئے، کافی تھا ان کے لیے. لیکن وہی بادشاہ والی بات، جب مانے تو نا، ان کو تو ماننا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں لگتا ہے اب تمہارا جادو اوپر بھی چلنے لگا. تم نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا کہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے. جیسے آج کل کرتے ہیں نا لوگ، جادوگر لوگ، جتنے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر بندی کر دیتے ہیں اور تم کو الٹا ہی نظر آتا ہے. وہ ایسا کھڑا ہے، ادھر بھی کھینچتے ادھر بھی وہی کھڑا ہے. 500 آدمی ادھر کھینچتے، 500 آدمی کچھ نہیں ہوتا. وہ ایسا ناریل لیتا ہے، ایسے مارتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. وہ کبھی انڈے سے بچہ اور بچے سے انڈا نکالتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہاں پہنچ گئے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اس کا کام ہی نہیں ہوا. کہا تم میں سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں تمہیں تمہارے خدا کی قسم دیتا ہوں. تو اس نے کہا میں پڑھ رہا ہوں آیت الکرسی قرآن کی. کہ پلیز اللہ کے واسطے بند کرو، میری روزی بند ہو جائے گی. اس کا معجزہ، اس کا جادو ہی نہ چلا. تو وہ لوگ ایسا سمجھ رہے تھے کہ تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا کہ ہمیں چاند جاتا ہوا نظر آتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اقتربت الساعہ وانشق القمر. میرے نبی نے تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. ہر آن ہر گھڑی دسترخوان پر معجزہ، نماز میں معجزہ، بازار میں، ہر جگہ، رات میں، دن میں. اتنے معجزہ کیوں دکھائے قوم کو؟ یہاں تو کوئی ماننے والا ہی نہیں. کتنے معجزہ دے کے 1500 سے زیادہ، لیکن ماننے والے نہیں. صحابہ کرام بیچ میں ہیں. حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے سنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ پتھر اور کنکر بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے. کھانا پکا ہوا سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. کھانے کے اندر، پکے ہوئے کھانے. تو یہ کیوں؟ لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کے لیے. اگر ہمارے دل میں محبت ہوگی تو ہم ان کی بات کو سننے کے لیے آئیں گے، نہیں تو زندگی ایسی ہی گزر جائے گی. اس لیے کہ دین کی بات میں اتنا پاور ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اتنا پاور ہے. اسی لیے تو حنظلہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی بات ہم سنتے ہیں تو ہمیں جنت جہنم سامنے نظر آتی ہے. ہم گھر جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، یعنی دنیا کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کے لیے خاص طور پر ہفتے میں نے ایک یہ پروگرام رکھا ہے کہ آپ مجلس میں آئیں، دین کی بات سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ اور فریش کریں. ورنہ زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی. کل ہم 15 سال کے تھے، آج 30 سال کے ہو گئے، پھر 30 سال کے بعد 50 سال کے ہو گئے. اب کچھ سال میں سنو گے 60-70 ایئرز کے ہو گئے. اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے. اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہمیں دین کا کام سننے سنانے کی اور کرانے کی توفیق نصیب فرما، اور اسی پر موت بھی نصیب فرما. آدھ پون گھنٹہ نکال کر کے دین کی نیت سے آنا. جتنے دیر آپ بیٹھو گے آپ اللہ کے راستے میں ہوں گے. ہاں یہ بات ہے کہ معذور ہو نہ آ سکے الگ بات ہے، لیکن کہے چلو گھر بیٹھ کر سنیں گے تو یہ تو پھر دین سے دوری ہے، بے ادبی ہے. بے ادبی ہے
کہ ایک بولنے والا آدمی، محنت کرنے والا آدمی 2-3 گھنٹے ایک ٹاپک پر محنت کرے، دیکھے اپنا ٹائم ادھر ادھر کر کے، یہ کتاب وہ کتاب فلاں کتاب دیکھ کر لوگوں کے مطابق ایک مضمون تیار کرے اور وہ آپ کے سامنے آ کر اس کو رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اور ہمیں اس کی قدر نہ ہو تو پھر جیسے مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو اٹھا کر مدینہ منورہ لے گئے. اسی لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے نبی کی باتوں کی قدر نہیں کی، قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا. آدمی چلتا پھرتا ہے، ادھر ادھر سب کچھ جاتا ہے، ساری دنیا میں جانے کا ٹائم، لیکن ایک اللہ کے نبی کی محبت میں آ کر اللہ کے نبی کی بات کو کنسنٹریشن اور اخلاص کے ساتھ اور ایک جگہ بیٹھ کر سننے کی اللہ ہمیں توفیق دے تو یہ محبت کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزات کیوں دکھلانے کا بتایا گیا؟ تاکہ لوگوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے، ان کی باتوں کو سن کر اور ان کے معجزات کو دیکھ کر، طور و طریق کو دیکھ کر. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات بھی کبھی آدھی رات کبھی پونی رات مسجد نبوی میں بیٹھی رہتی تھی. کیوں؟ ابھی فجر میں آئیں گے اللہ کے نبی، فجر پڑھائیں گے، فجر کے بعد کچھ نصیحت کریں گے. حالانکہ عیدگاہ میں عورتیں بھی جاتی تھی عید کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے نہیں، نصیحت سننے کے لیے. اور حدیث میں آتا اس میں حیضہ عورت بھی جاتی تھی، نفاس والی عورت بھی جاتی تھی، اور ان پر تو نماز ہے نہیں، وہ کیوں جاتی تھی؟ اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے. ان کے دلوں میں محبت تھی کہ میرے نبی کی کوئی بات ہم سنیں. یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں جو آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے. صحابہ کرام کا ذوق کہ نہ ہم کچھ سننا چاہتے ہیں کسی اور کا، نہ ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس میرے نبی نے بیان فرما دیا ہمارے لیے کافی ہے. رہتی دنیا تک قسم کے مرد عورتیں آئے گی اور یہ معجزات اور تاریخ پڑے گی. یہ معجزات ان کے لیے، یہ حدیثیں ان کے لیے. اللہ کے نبی تو چلے گئے، سارے انبیاء چلے گئے، ان کی کوئی بات نہیں. جو بات بھی ہے وہ تورات کی ہے، وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی، اور زبور انجیل کی ہے، اس میں بھی سب چینجنگ ہو گئی ہے. اگر حقیقی بات ہے تو قرآن ہے اور میرے نبی کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی چلے گئے لیکن ان پر آیا ہوا قرآن اور اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج تک 1450 سال کے قریب ہو گئے، لیکن آج تک موجود ہے اور قیامت تک باقی رہیں گی. یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی سے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا میں قرآن کو ہی باقی رکھوں گا جی، اور جو بات آپ بیان کریں گے قرآن کی شرح میں اس کو بھی باقی رکھوں گا، یعنی حدیث کو. یہ تو اللہ کا ہوگا. تو آج جو یہ درس وغیرہ ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس کے اللہ پاک نے بندوبست کیا ہے لوگوں کے لیے. تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے ہمیشہ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پیدا فرما. ان کی باتوں کو سنیں گے تو عجیب دلوں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور آپ خود دیکھیں گے اللہ کی رحمت کی انتہا بھی دیکھو کہ ہر وقت یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نبی کی اور قدر پیدا ہو اور درجہ محبت پیدا ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے اعلان فرما دیتا، اتنا کافی تھا. لیکن کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا قرآن ہے، مانو.
لیکن بار بار واقعات معجزات دہرائے گئے تاکہ میرے نبی کا معجزہ دیکھیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان سے نکلا ہوا کلام سنیں۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ کیوں؟ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے قریب ہو جاؤ، یہی کام آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں چھوڑی، 9 مکان، 9 ہاؤسز، 9 بیویاں جو ہماری ماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ آپ کی بیویاں ان کی ماں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کی بیویاں مسلمان مرد عورتوں کی کیا ہے بھائی؟ مائیں ہیں۔ ہم سوچیں کہ یہ محمدی گھرانہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ جس طرح تصور میں آتا ہے، یہاں بیٹھے ہیں سوچتے ہیں اوہو انڈیا میں، پاکستان میں میرا گھر ہے، سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ میرا بنگلہ ہے، اور ہماری فلاں جگہ سے باؤنڈری شروع ہوتی ہے، ہماری بارڈر مکان کی ایسی ایسی ہے، بنائی ہے ہم نے، باؤنڈری بنائی ہے، ہمارے پاس پراپرٹی اتنی بڑی وہاں یہاں ہے وہاں ہے، سوچتے ہیں نا بیٹھ کے آدمی۔ حالانکہ وہاں پر نہیں ہے، مکان تو انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر وہ کوٹھی جو کوٹھی ہے اس کا کیا دماغ میں آتا رہتا ہے، سوچتا ہے وہاں۔ کبھی پڑوسی کے ساتھ جھگڑا، وہ بھی دماغ میں آتا ہے۔ کبھی کبھی تو نیند کے لیے گولیاں بھی لینی پڑے گی، نیند نہیں آتی، یاد آتا رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی تصورات ہیں ہمیں سونے نہیں دیتے، سونے جاتے ہیں تو ایک دوسرا مشین شروع ہو جاتا ہے سوتے ہوئے، کل کیا کرنا ہے، کیا ہوا، کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلاں کیا کرنا ہے۔ وہ 1-2 گھنٹے تو اسی میں چکر میں نکل جاتے ہیں، وہ چکر کھاتے کھاتے پھر لگ گئی تو لگ گئی، ورنہ آدھی رات نکل جاتی ہے۔ وہی تصورات ہے یہ چیز۔ میں یہاں ہوں، جائیداد وہاں ہے، کوئی لے لے گا، کوئی نام پر کر لے گا، کیا ہوگا؟ تو آپ کے گھر، اپنا گھر کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنی ماؤں کے گھروں کے بارے میں سوچا؟ کبھی نہیں سوچا، جبکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ کبھی اپنی ماں کا تصور کیا ہم نے؟ یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میرا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رحمت الہی بہت قریب دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کی بیویاں تو ہماری ماں ہو گئی، آپ ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا تھا، ہم نے نہیں سمجھا، کبھی ہمارے دماغ میں آیا ہی نہیں۔ جیسے ہم دنیا کے تصورات کرتے ہیں، کبھی کیا میں نے اپنی ماں ام المومنین عائشہ اور حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، کسی کے لیے کوئی ایصال ثواب کیا؟ کیا کوئی قربانی کی کہ میری ماں کے لیے میں قربانی کروں جو ہماری ماں ہے؟ ہندوستان میں ایک آدمی یہاں سے گیا تھا شیخ یونس صاحب کے پاس، تو شیخ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ بھائی کبھی کبھی اپنی ماں کے نام پر بھی قربانی کرو۔ فرمایا کون؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اگر میرے دل میں محبت ہو میرے نبی کے ساتھ تو ان کی بیویوں سے محبت کریں گے، وہ ہماری ماں ہے۔ آیا اس کے بعد قربانی کی بقرعید کے دن، اور 3 دن کے بعد خواب میں آئی ام المومنین حضرت عائشہ اور کہہ رہی بیٹے تم نے میرے لیے قربانی کی، اللہ تمہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کسی ماں نے سوچا؟ کسی بیٹی نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچتے ہم کہ چلو ہم آج ایک بار یاسین شریف پڑھ کر ہم ثواب بھیجیں گے ہماری ماؤں کے لیے۔ ان کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو نبی کے گھرانہ ہیں،
لیکن درجات تو کسی کا بھی ہر ایک کا بلند ہوتے رہتے ہیں، جنت کے درجات. اور نبی کی بیویاں تو نبی کے ساتھ ہی جنت میں رہے گی، لیکن خوش کتنی ہوگی جبکہ میرے نبی نے ساری امت کے لیے ذبح کیا. ہاں، اس لیے صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا تھا. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے حدیث میں تو جو اس حدیث کو نقل کرنے والے وہ خاص طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ام عطیہ بات کرتی، حدیث بیان کرتی، ذکر کرتی اپنے نبی کا، تو الا قالت بِأَبِي، کیا کہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہے تو یہ کہنے سے پہلے وہ کیا کہتی تھی؟ بِأَبِي، میرے باپ. کیا کہتی تھی؟ میرے باپ. یہ صحابہ جانتے تھے آپ کا درجہ. ہمارے سامنے حدیث کا کوئی ویلیو نہیں، میرے نبی کی باتوں کا کوئی ویلیو نہیں. ایسی مجلسیں ہوتی رہتی ہے، ایسے درس ہوتے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آ رہی ہو، کوئی بیماری آ رہی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو تو حق تعالی شان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روک کر اس کو میرے باپ پر لوٹا دے. اے اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ابی کا کیا معنی؟ اے اللہ، اگر نبی پر کوئی پریشانی آنے والی ہو، ام عطیہ کہہ رہی ہے، اگر ان پر کوئی بیماری آنے والی ہو اور فلاں پر، اے اللہ ان سے ہٹا کر ادھر میرے باپ پر لیا. یہ عشق تھا، عشق محبت کی چیز ہے. صحابہ کرام تو موحد تھے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ ہمارے بچوں کی طرح کون سی ناول پڑھی جس میں یہ آیا کہ اپنے محبوب کے متعلق یوں کہو؟ ہم تو حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو وہ کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر فدا، میرے والدین آپ پر فدا. جب بھی ذکر خیر آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کہتی بے ابی، میرا باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. اس کے بعد جو حدیث بیان کرنا وہ کرتی، لیکن پہلے نبی کا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ایک صحابی کا واقعہ یہاں فضائل اعمال میں لکھا کہ ایک صحابی مسلمان ہو گئے، یعنی بیٹا مسلمان ہو گیا تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. جب تک تو گھر پر نہیں آئے گا، آج کرتے ہیں ہندو لوگ بھی، بیٹھے رہتے باہر گھوٹ دھوپ میں کھانا نہیں کھاتے. اب سب منا رہے ہیں اس عورت کو، بہت دھوپ ہے، عرب کی گرمی ہے، 50 ڈگری ہے، تو سائے میں آ جا ورنہ مر جائے گی. صحابہ وہ دوسرے سمجھا رہے ہیں جو مسلمان نہیں تھے، چونکہ بیٹا مسلمان ہو گیا. صحابی ماں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں پیوں گی جب تک یہ اس دین کو چھوڑ کر دوبارہ میرے دین میں نہ آ جائیں. دیکھو، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلا گیا. جب تک اپنا مذہب نہیں بدلتا وہاں تک میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں، چاہے میں مر جاؤں. بیٹے نے جا کر لوگوں نے کہا بیٹا تیری ماں کا حالت دیکھ یار، جا سمجھا اس کو تو دوبارہ اپنے مذہب میں آ جائے، نبی کا دین چھوڑ دے. تو اس اپنے ماں کے پاس چلا گیا اور ادب سے سمجھایا. اس کے بعد کہا امی تو سوچتی ہے کہ میں تیرے خاطر کہ تو مر جائے گی، تجھے بچانے کے لیے میں نبی کا دین چھوڑ دوں؟ میری بات سن میں آ رہی ہے؟
امی تو یہ سوچتی ہے کہ تجھے بچانے کے لیے میں نبی کا دین چھوڑ دوں، تو زندہ رہے؟ سن لے، اگر تیری جیسی 100 مائیں آ جائیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ صحابی، تیری جیسی 100 مائیں آ جائیں اور وہ مر رہی ہو، میں ان سب ماؤں کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا صحابہ تھے، ان کے دلوں میں محبت تھی اللہ کے نبی کی۔ وہ کہتے تھے دوسرے صحابی سے، آج تو درس میں بیٹھ جا اللہ کے نبی کی، تیری بکریاں میں چراؤں گا، اور شام کو جو تو درس کی بات سنے مجھے سنا دینا، کل تو چلا جانا بکریاں چرانے کے لیے اور میں بیٹھ جاؤں گا، میری اور تیری بکریاں ایک ساتھ چرا لینا، میں سنوں گا تجھے سناؤں گا۔ کبھی درس نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں تو ہمیں میسج بھیجنا پڑتا ہے بھائی، ریمائنڈر، بود آ گیا، ہمارے اقبال بھائی اور ان کی گھر والی بھیج دیتی ہے ماشاءاللہ، چلو کم سے کم ریمائنڈر بھی ہے، پھر بھی نہ آئے، پھر بھی اپنے وقت کو غنیمت نہ سمجھے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں محبت تھی نا، یہ چنے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، اور حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، اور ابو ذر غفاری کو غفار قبیلے سے چن لیا، اور ابو ہریرہ کو یمن سے چن لیا، اور صہیب کو روم سے چن لیا، چنا، بلا لیا، آؤ آؤ، یہ مکہ والے قدر نہیں کرتے میرے نبی کی، میں تم لوگوں کو بلاتا ہوں۔ چن لیا سب کو، اور بلال کو حبشہ سے چن لیا۔ اللہ کے سب چنے ہوئے ہیں، صحابہ بھی یہاں سے وہاں سے، حبشہ سے چن لیا۔ سید نہیں، عربی نہیں، اجمی ہے، عربی نہیں ہے حضرت بلال، اجمی ہے، سید نہیں ہے، حبشی ہے، حبشی، گھوڑے نہیں کالے ہیں، خوبصورت نہیں، وہ کیا ہے، سانولے ہیں، خوبصورت نہیں ہے، سانولے ہیں، گھر کے نہیں باہر کے ہیں، یہ تو قریب کے نہیں دور کے ہیں، لیکن چنے ہوئی اللہ کے ہیں، اور نگاہ مصطفیٰ کی ہے کہ بلال زمین پر چلتا ہے اور جنت میں ان کے چلنے کا کھٹکے کی آواز نبی سن رہے ہیں معراج میں۔ کہاں سے آئے، کہاں ہو رہا ہے، یہ اللہ پھر چون لیتا ہے۔ اگر دین کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ دوسروں کو چون لیتا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں یہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے کہ 100 ماؤں کی مثال وہ بھی قربان کر دوں گا۔ وہ کیا کہتے تھے، فدا اللہ کا یا رسول اللہ، فدا اللہ کا یا رسول اللہ، وازواجہ امہاتہم، لیکن اس کا میننگ تو انہوں نے سمجھا کہ تمہاری مائیں ہیں، یہ یاد کرو، نبی کے گھر کے قریب رہو، نبی کی باتیں سنو۔ اللہ ہم کو اپنی رحمت سے اللہ کے نبی کے کتنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ کسی مردے کے کسی کے باپ نہیں ہیں اللہ کے نبی۔ تو ادھر یہ بھی فرمایا کسی کے باپ نہیں، ادھر یہ بھی فرمایا کہ تمام بیویاں آپ کی ماں ہیں۔ اللہ ہمیں ان ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ انہی کی دعا ہے کہ ہم کو بھی چنا ہوا ہے اللہ پاک نے کہ ہم دین کی بات کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک میرے نبی آپ مکہ میں ہوں گے میں مکہ والوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے 2 امن ہمیں دیا گیا، 2 سکون دیا گیا ہے، ایک ہر وقت استغفار کرتے رہو،
دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، ان کی باتیں اور ان کی زندگی، سنتیں، چونکہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے، یرزقون، جس طرح ہمیں کھانا پینا ملتا ہے روزی ان کو بھی ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی حالت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس دنیاوی زندگی میں ضرورت، حفاظت اور امان کے لیے ضرورت ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو کتنے واقعات مرنے والوں کے آپ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہوتے تھے، مولانا یحییٰ صاحب کے فادر۔ یہاں بیٹی میں یہ واقعہ لکھا ہے، جنازے میں لوگ ان کے جنازے کو دفن کرنے میں ڈیلے کر رہے تھے، تاخیر کر رہے تھے، تو کسی کو دادا جان نے، وہ انتقال کر گئے، ابھی جنازے میں ہیں، دفن نہیں ہوئے، تو کسی وہاں ان کے مرید کو مکاشفہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، جلدی جلدی ان کو دفن کرو۔ یہ کہہ رہے مجھے بہت شرم آ رہی تھی، کہہ رہے تو جلدی جلدی ان کو۔ ایسا ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ وقت نہیں، پھر بیان کریں گے آگے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور صحابہ کرام کیسے قربان ہوتے تھے اللہ کے نبی کے لیے، اور صحابیات، ہمارے مائیں اور بہنیں وغیرہ کتنی قربان ہوتی تھی اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک جو لوگ آتے ہیں ان کا آنا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید آنے کی اور لوگوں کو بھی آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، تیرے نبی کے درس میں ہم بیٹھے، تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ان کی باتیں یہ انہی کا درس ہے، ہماری زبان پر تو کہلوا رہا ہے، باتیں تو نبی کی ہے۔ اے میرے مالک، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے طور و طریق اور سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، اور یہ سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، خیر و عافیت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کا دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، ہم سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، یہ درس حدیث ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، ہماری اور ہماری اعلی اولاد کے لیے اور نسلوں کے لیے مرتے دم تک، قیامت تک اے اللہ سکون کا ذریعہ بنا، ایمان پر رہنے کا ذریعہ بنا، استقامت علی الدین کا ذریعہ بنا، کفر سے بچنے کا ذریعہ بنا، شرک سے بچنے کا ذریعہ بنا، بدعات سے بچنے کا ذریعہ بنا، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، سگائر سے بچنے کا ذریعہ بنا، بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ میرے نبی کی باتیں ہمارے ایمان کے مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا، ایمان دل میں نور پیدا ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ مضبوط ایمان بننے کا ذریعہ بنا، دین کا کام خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنے کا ذریعہ بنا، سنت پر چلنے کا ذریعہ بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کا ذریعہ بنا، مرتے دم تک ان کی سنت پر چلنے کا ذریعہ بنا، جب موت آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیری رضا والی موت آنے کا ذریعہ بنا، قبر میں آ جائیں اے اللہ سوال کو آسان کرنے کا ذریعہ بنا، تیرے نبی کا دیدار کا ذریعہ بنا،
اور قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ بنا. تیرے نبی کی باتوں کا ہمارے لیے حساب کتاب آسانی سے ہونے کا ذریعہ بنا. تیرے نبی کی باتوں کی برکت سے اے اللہ حوض کوثر پر نبی کی ہاتھوں سے پانی پینے کا ذریعہ بنا. پل صراط پر آسانی سے بجلی کی طرح گزرنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ذریعہ بنا. میرے نبی کی باتیں ہمارے لیے راحت اور سکون بنا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما. میرے ماں باپ کے، ہم سب کے ماں باپ کے، ہمارے آل اولاد کے، ہمارے رشتہ داروں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما. سب کی مغفرت فرما. زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما. مکسلٹ کے ذریعے یا گھروں پر سننے والے اور خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی جو یہاں ہماری مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا آنا قدم قدم کا اے اللہ تو نجات کا ذریعہ بنا، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا. سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، سب کے گھروں میں عافیت نصیب فرما، روزی میں برکت نصیب فرما. اے اللہ قرضوں سے اے اللہ سبکدوسی عطا فرما. اے اللہ گھروں سے پریشانی اور جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.